تین چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، بہت محبوب ہوتی ہیں۔ ایک، انسان کی اپنی جان بھی انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، انسان کا مال بھی انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اور انسان کی اولاد بھی انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کی واحد وہ ذات ہے۔ باقی صحابہ کے فضائل اپنی جگہ، اللہ نے حضور کے ہر ایک غلام کو اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جو عظمتیں، جو شانیں اللہ نے اپنے محبوب کے غلام اور غلام صادق، سب سے پہلے غلام سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائیں، وہ عظمتیں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائیں۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر واحد وہ صحابی ہیں کہ آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی، اور آپ کا پوتا بھی صحابی۔ آپ کے والد صحابی، آپ خود بھی صحابی، اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ بھی صحابی، اور آپ کے پوتے وہ بھی صحابی۔ چار پشتیں جس کی حضور کی صحابیت میں آئیں، اس عظیم ہستی کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ سب کچھ حضور کے نام پر قربان کیا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ اولاد کی باری آئی، حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے اسلام لے آئے، تو ایک دن بیٹھے تھے باپ بیٹا، گفتگو چل پڑی، آپ کے بیٹے آپ سے کہنے لگے، ابا جان آپ کو یاد ہے فلاں جنگ کا موقع تھا، آپ کو یاد ہے فلاں جنگ کا موقع تھا، آپ رسول اللہ کی طرف سے آپ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت عبد الرحمن اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے، اب باپ بیٹا آمنے سامنے، اتنا صدیق اکبر رسول اللہ کی طرف سے اور حضرت عبد الرحمن ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آئے، تو آپ کے بیٹے آپ سے کہنے لگے، ابا جان آپ کو یاد ہے ایک جنگ کا وقت تھا، آپ جب رسول اللہ کی طرف سے جنگ کرنے آئے تو آپ اس وقت 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، سن اگر تو اس وقت ایک مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹا نہ سمجھتا بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا، تیرا لحاظ نہ کرتا میں کہ تو میرا بیٹا ہے یا کون ہے، اس لیے کہ تو اس وقت میرے محبوب کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی جان کی باری آئی، مال کی باری آئی، اس کے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر خود فرماتے ہیں میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسا وقت آ جائے، کوئی ایسا موقع اللہ مجھے عطا فرمائے کہ میں نیکیوں میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت عمر کی یہ خواہش تھی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ اللہ کے دین کی خاطر دو بھائی، جنگ کرنی ہے، مال نہیں ہے، چندہ دو۔ حضور نے جب صدقے کے بارے میں ہمیں تلقین فرمائی، فرماتے ہیں میں اس وقت بڑا خوش ہوا کیونکہ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس اس وقت مال نہیں تھا، تو میں نے سوچا آج وہ دن ہے، آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقے کے لیے تلقین فرمائی تو حضرت عثمان، آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ اتنا کچھ لے کر آئے، رسول اللہ کے قدموں میں آ کر ڈال دیا۔ حضرت عمر اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے پاس بڑا مال تھا، میں آدھا مال لے گیا، رسول اللہ کے قدموں میں جا کر رکھ دیا، آدھا مال میں نے گھر والوں کے لیے رکھ دیا۔ جب میں گیا تو اور بڑے خوشی خوشی گیا کہ آج میں اتنا مال لے کر جا رہا ہوں، آج تو میں صدیق سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا رسول اللہ کی خدمت میں تو مجھ سے حضور نے پوچھا، مجھ سے فرمایا اے عمر کیا لائے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے پاس جتنا تھا آدھا لے آیا ہوں، آدھا میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اور میں کیا بات ہے، اتنی دیر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، صدیق اکبر آ گئے اپنا مال لے کر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق سے پوچھا کہ اے صدیق کیا لائے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ میرے گھر میں تھا وہ سارا لے کر آ گیا ہوں، وہ سب لے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر تو خوش تھے کہ آج میں بڑھ جاؤں گا نیکیوں میں، آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی برکتیں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، میرا رب اور میرا محبوب میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے جو قمیص پہنا ہوا تھا، علماء فرماتے ہیں وہ ایسا قمیص تھا، ٹاٹ کا لباس، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ جبریل امین فوراً آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صدیق کو بھی میرا سلام کہیے، اور صدیق سے پوچھیے کہ اے صدیق اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم اس فقر کی حالت میں اپنے رب سے راضی ہو، اپنے رب سے راضی ہو اس حالت کے اندر،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدیق سے یہ فرمایا کہ صدیق اللہ تم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم اس حالت کے اندر اپنے رب سے راضی ہو، تو صدیق اکبر رو پڑے، یا رسول اللہ میری کیا مجال، میں اپنے رب سے ناراض ہوں، میں اس حالت کے اندر بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت عمر فرمایا آج کے بعد میں کبھی بھی صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں سکتا کہ جو سارے کا سارا مال لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے اور حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ کیا ان کی عظمت کہ جن سے رب پوچھے کہ اے صدیق آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں اس حالت کے اندر، تو صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری کیا مجال، میں اپنے رب سے ناراض ہوں، میں اس حالت کے اندر بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور جان کی بات کی جائے وہ تو پھر بندہ وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر نے پھر جان کی قربانی دی، وہ کیسے عظیم انسان، وہ کیسی عظیم شخصیت، وہ کتنی بڑی قربانی دی۔ اور اللہ نے جو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، بندہ اس آیت پر غور تو کرے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں یہاں جو اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، یعنی رسول اللہ جب غار ثور کے اندر اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ غار ثور کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ اسلام قیامت تک صدیق اور آپ کی پوری نسل کا مقروض رہے گا۔ صدیق اکبر نے وہ قربانیاں دیں اور آپ نے نہیں، آپ کی اولاد نے بھی ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ اسلام قیامت تک آپ کا بھی اور آپ کی پوری نسل کا قرض دار رہے گا۔ ایسی ایسی قربانیاں آپ نے اور آپ کی اولاد نے پیش کی۔ سیدنا صدیق اکبر جب رسول اللہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، بعض مفسرین نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے دوڑ دوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ سفر فرمایا۔ کبھی سیدنا صدیق اکبر حضور سے آگے دوڑ جاتے، کبھی سیدنا صدیق اکبر دائیں طرف چل پڑتے، کبھی سیدنا صدیق اکبر بائیں طرف چل پڑتے، اور کبھی سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے پیچھے چلنے لگتے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے صدیق کیا کر رہے ہو، کس طرح چل رہے ہو، یہ کون سا انداز ہے چلنے کا، یہ حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے آ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے دشمنوں کا خطرہ ہے۔ یا رسول اللہ جب میں سوچتا ہوں کہ کوئی آگے سے میرے محبوب پر حملہ نہ کر دے تو یا رسول اللہ میں آگے کی طرف دوڑ چلتا ہوں پھر، اور جب میں سوچتا ہوں کہ کوئی دائیں سے آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے تو میں دائیں طرف پھر دوڑ پڑتا ہوں، اور جب میں سوچتا ہوں کہ کہیں کوئی بائیں طرف سے آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف پھر دوڑ پڑتا ہوں، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بدبخت پیچھے سے آپ پر کوئی وار نہ کر دے تو یا رسول اللہ میں پیچھے کی طرف پھر دوڑ پڑتا ہوں۔ اور جب اتنا لمبا کر کے پہنچے، غار ثور پہنچے، غار کے نیچے پہنچے، اتنا لمبا سفر بھی حضور کے ساتھ پیدل کیا، سب کچھ کیا، تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آئیے غار پر چلتے ہیں۔ علماء نے بعض نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر جب غار کے نیچے پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور میرے کندھوں پر سوار ہو کر میں آپ کو اٹھا کر غار تک لے جاتا ہوں، اٹھا کر غار تک لے جاتا ہوں۔ صدیق اکبر رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار میں لے گئے، اور جب غار میں لے گئے، غار کے دروازے پر پہنچے، یہ اتنی بڑی قربانیاں، اسلام قیامت تک قرض دار رہے گا، اتنی بڑی قربانیاں جب پہنچے، عرض کی حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں، پہلے میں جاتا ہوں ذرا غار کا معائنہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں غار کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غار کے اندر کوئی چیز چھپی بیٹھی ہو اور آپ کو وہ تکلیف پہنچا دے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر غار کے اندر کوئی چیز ہو تو وہ آپ تک پہنچنے سے پہلے اس کو صدیق کا سامنا کرنا پڑے، وہ میرا مقابلہ کرے پہلے۔ صدیق اکبر تشریف لے گئے غار کے اندر، جتنے بھی سوراخ تھے اس کی صفائی کی، اپنا کپڑا تھا وہ پھاڑ کر اس کے اندر سوراخوں کو بند کیا، وہ سارے معاملات ہوئے۔ اب آگے جا کے بندہ ختم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی مبارک گود میں اپنا مبارک سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ وہ گود کیسی گود ہوگی جس گود کو میرے رب نے اپنے محبوب کے آرام فرمانے کے لیے منتخب کیا، وہ صدیق کی گود بھی اور صدیق کی آل کی گود بھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ، آپ کی مبارک گود کے اندر بھی رسول اللہ نے اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرمایا۔ صدیق اور آپ کی آل کتنی بڑی ان کی عظمت ہے، وہ گود کتنی عظیم ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے آرام فرمانے کے لیے منتخب فرمایا۔ صدیق اکبر کی مبارک گود میں رسول اللہ اپنا مبارک سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ، سانپ آیا، اس نے سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی میں جو ہے وہ ڈس لیا، وہ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ ڈس لیا، اب پاؤں نہیں ہٹا، جب زہر پورے جسم کے اندر پھیلا تو وہ ایک بتقاضا انسانیت
پاؤں کو جنبش تو نہیں دی آپ نے کہ رسول اللہ کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر وہ آپ نے پہرا دیا۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو گرے، اتنا صدیق اکبر کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اب اس سے آگے کی جو بات ہے وہ بندہ اپنے منہ سے تو خیر نہیں کہہ سکتا، ان آنسوؤں کی کتنی بڑی قیمت ہے، ان آنسوؤں کی کتنا بڑا مقام ہے۔ کسی کے آنسو، ہمارے آنسو گرتے ہیں، ہم رومال سے صاف کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پڑتے ہیں۔ علماء نے لکھا، بعض مفسرین نے لکھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر کی مبارک آنکھوں سے وہ آنسو گرے تو ان آنسوؤں نے رسول اللہ کے مبارک چہرے کو بوسہ دیا۔ پھر رسول اللہ آرام فرماتے، مبارک چہرے کو بوسہ دیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، صدیق کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ واقعہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب دہن لگایا، وہ سارا اثر ختم ہو گیا۔ اب تفسیر مظہری فرماتے ہیں یہاں اللہ نے جو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے صدیق، اے میرے صاحب، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ یہ تو فرق ہو جاتا نا کہ میرے ساتھ بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے، یہ تو درمیان میں فرق ہو جاتا نا کہ میرا مقام اور ہے، جس طرح جو معیت مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی اللہ ہے اور تمہارے ساتھ بھی اللہ ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ نہیں ہیں، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں صدیق اکبر کی وہ شان ہے، وہ فضیلت ہے، رسول اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو اس معیت کے اندر بغیر کسی فرق کے داخل فرمایا۔ جو معیت رسول اللہ کو بذات خود اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے، اسی معیت کو رسول اللہ نے جناب صدیق اکبر کے لیے ثابت فرمایا۔ یہ صدیق اکبر کا اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی ان کی عظمت، اتنی بڑی ان کی شان۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کوئی کتا کہیں بیٹھ کر بھونکتا رہے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، اس کا ایک ہی جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر اور اپنے تمام عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ، یہ حضور کی حدیث ہے، پڑھنے سے ثواب ہوگا۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ آج کوئی کتا وہ کراچی میں بیٹھ کر بھونکے، اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ابو بکر فی الجنہ۔ کوئی لاہور کے اندر بیٹھ کر بھونکے، جہلم میں کوئی کتا بھونکے کہ صدیق اکبر کے بارے میں، اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ابو بکر فی الجنہ۔ آج کوئی کتا ایران کے اندر بیٹھ کر بھونکے، اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ آگے فرمایا وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ یہ آج کوئی کتا اٹھ کر بھونکے، اس کے بھونکنے سے یہ تو پکی بات ہے، میں نے بارہا یہی کہا، صحابہ کی شان میں جو بھونکتا ہے اس کی اصل میں بھی خطا، اس کی نسل میں بھی خطا، یہ تو بالکل بات طے ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ہم الحمدللہ وہ ہیں کہ جن کی نہ اصل میں خطا ہے نہ نسل میں خطا ہے، اس پر ہمارے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل صرف یہی ہے کہ ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور حضور کی آل بیت کو بھی مانتے ہیں، یہی ہمارے پاس دلیل ہے ہمارے اصلی اور نسلی ہونے کی، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، یہی ایک دلیل ہے۔ جو حضور کے صحابہ، حضور کے آل بیت کا ادب کرتا ہے وہی اس دنیا میں مسلمان مومن کہلانے کے لائق ہے، اور جس کے دل میں رسول اللہ کے صحابہ اور پھر صحابہ امام الصحابہ کی بات ہو رہی ہے، افضل الخلق بعد الانبیاء کی بات ہو رہی ہے، ان کی تو پھر شان ہی نرالی ہے۔ حضرت امام حسن رضا خان فرماتے ہیں بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور لٹایا اپنا گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ حضور کی بارگاہ میں سب کچھ لٹایا تو صدیق اکبر کا پھر گھر بن گیا۔ اللہ ہمیں حضور کے صحابہ کا عشق عطا فرمائے، حضور کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔